اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. کل اسلام آباد کی فروٹ منڈی میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں 24 افراد کی شہادت نے عوام کو گہری تشویش اور اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے. یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب جنگ بندی میں ایک روز باقی تھا اور آج یعنی اب سے دوپہر 12 بجے کے بعد یہ مدت ختم ہو رہی ہے. جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے لوگوں کو پہلے بھی کوئی خاص امیدیں نہیں تھیں، مگر اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعے نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہے. اگرچہ تحریک طالبان نے اس واقعے سے مکمل تعلقی کا اظہار کیا ہے، ویسے یہ بھی حیران کن بات ہے کہ ہزاروں جانیں آپ لیتے رہے، اس وقت تو آپ ایکسیپٹ کرتے رہے، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ بے گناہوں کو مارنا شریعت کے خلاف ہے. چلیں، دیر آئے درست ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم جنگ بندی کے اعلان پر قائم ہیں. بے گناہ لوگوں کی اموات افسوسناک ہیں اور اسلام میں ایسے حملے ناجائز اور حرام ہیں. مجھے عجیب لگ رہا ہے یہ سارے جملے کہتے ہوئے کہ یہ طالبان نے کہا ہے، لیکن بہرحال اس واقعے نے فریقین میں جو ہے عدم اعتماد کی ایک فضا ضرور قائم کر دی ہے اور مقتدر حلقے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر حالات اسی ڈگر پر چلنے ہیں تو پھر مذاکرات کا کیا فائدہ. اسلام آباد میں بم دھماکے کی ذمہ داری ایک یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کر کے جو صورتحال ہے اسے مزید گمبھیر بنا دیا ہے. حکومت نے تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کا جو ڈول ڈال رکھا تھا اور فریقین نے جو نام نہاد جنگ بندی کے لیے عہد و پیمان کیے تھے، اس سارے ڈرامے میں یونائٹڈ بلوچ آرمی نے ایک نیا ٹویسٹ پیدا کر دیا ہے اور لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا اب یونائٹڈ بلوچ آرمی سے بھی مذاکرات کیے جائیں گے. بہرحال آج جنگ بندی کا آخری دن ہے اور اس سے قبل ہونے والے ہولناک واقعے نے پورے ملک کو اس تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے. ایک بے یقینی کی فضا قائم ہے اور اس صورتحال کا ایک اذیتناک پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سول اور فوجی قیادت کے درمیان تعلقات کار مثالی دکھائی نہیں دے رہے. ابھی کچھ لمحوں پہلے سعد رفیق صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے جیو نیوز پر بریکنگ نیوز کی شکل میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے آمریت کے خلاف جو کہا سوچ سمجھ کے کہا، جو بھی بات کہی ہے سوچ سمجھ کے کہی ہے. یعنی فوج کو جس بیان پر تحفظات ہیں اور جس پر اظہار کیا اس نے تحفظات کا، اس بیان کے بارے میں میرے دوست میرے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ سوچ سمجھ کے دیا. تو اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ لاکھ کہیں کہ مثالی ہیں تعلقات فوج اور حکومت میں، کوئی مثالی نہیں ہے. ملک دہشت گردی کا شکار ہے اور میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ حکومت ابھی تک مشرف کیس میں ہی الجھی ہوئی ہے. اس پوری دنیا کا ایک ہی مسئلہ ہے، مشرف. بس کسی طرح مشرف کو غدار قرار دلوا دیا جائے، سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، کلیجوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھ جائے گی اور پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب فرماتے ہیں کہ دہشت گردوں کے لیے اب پاکستانی زمین تنگ ہو رہی ہے اور وہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں. مگر میں علماء کرام سے پوچھوں گا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے یا وسیع ہو رہی ہے، کیونکہ دہشت گرد اب تو جب چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں، چاہے وہ امرود کی پیٹیوں میں رکھیں، وہ کچھ بھی کرنا چاہیں وہ کر دیتے ہیں اور اپنا کام کر گزرتے ہیں. یہ تنگ تو نہیں ہو رہی زمین، زمین تو عوام پر تنگ ہو رہی ہے پرویز رشید صاحب، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. دہشت گردوں پہ تنگ نہیں ہو رہی زمین، ان کے لیے تو وسیع ہو رہی ہے، تو کھل کے کارروائیاں کر رہے ہیں. فروٹ منڈی میں گھس جاتے ہیں، بازاروں میں گھس جاتے ہیں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، کہیں پہ نہیں چھوڑتے. کہاں تنگ ہو رہی ہے ان کے لیے زمین؟ دارالحکومت کو دیکھ لیجیے، 1 ماہ کے دوران دہشت گردی کا دوسرا بڑا واقعہ ہے. کچہری میں گھس گئے تھے، آپ کہہ رہے ہیں تنگ ہو رہی. یاد ہے نا کچہری میں حملہ ہوا تھا جس میں جج سمیت 11 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. جب دارالحکومت ہی محفوظ نہیں تو پھر باقی ملک کا تو ویسے بھی اللہ ہی حافظ ہے، لیکن محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے، اللہ تو ہے ہی حافظ.
اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ یہ ان قوتوں کا کام ہے جو مذاکرات کی کامیابی نہیں چاہتی. اچھا مگر بتا دیجئے ہمیں وہ قوتیں کون سی ہیں, یہ کون لوگ ہیں, کوئی نام تو ہوگا ان کا. اب انہیں بے نقاب کرنا آپ ہی کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. اور اگر دہشت گردی کے واقعات مذاکرات کے باوجود جاری رہتے ہیں تو پھر مذاکرات کا کیا فائدہ ہے؟ پھر یونائٹڈ بلوچ آرمی سے بھی بات کریں جس نے اسلام آباد واقعے کی ذمہ داری قبول کی, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مضحکہ خیز دعویٰ ہے, یونائٹڈ بلوچ آرمی نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا تو پھر یہ طالبان کے لیے بھی کہہ دیتے کبھی, جب طالبان ہر واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے تھے تو اسی طرح سے آپ ان کے لیے بھی کہہ دیتے نہیں نہیں یہ طالبان نہیں ہو سکتے, اس میں تو آپ فوراً کہہ دیتے یہ تو طالبان ہی ہیں. اب آج لوگ کہیں گے میں شاید طالبان کا حامی ہو گیا ہوں, لیکن مجھے تھوڑا سا ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب وہ کہتے تھے کوئی بھی, ہمیں نہیں پتا طالبان ذمہ داری قبول کرتے تھے کہ نہیں, ہم تو اخبار میں پڑھتے تھے کہ طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی اور فوراً حکومت کی طرف سے کہا جاتا تھا جی یہ طالبان ہی ہیں, جی ہاں. لیکن آج جب یونائٹڈ بلوچ آرمی نے ذمہ داری قبول کی ہے تو فوراً کہا گیا نہیں یہ وہ نہیں ہے. اچھا بھائی کون ہے پھر, تو آپ بتا دیجئے ہمیں, ہم سب کو. ہم علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کیا ہم ہر ایک سے بات شروع کر دیں, یا دین نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ فسادیوں کے خلاف ریاست کو کھڑا ہونا چاہیے, یا ہر ایک سے بات کر لیں, ہر ایک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے اور ہم اس سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی آپ نے 24 لوگ مار دیے, ارے آئیے بیٹھیے آپ سے بات کر لیتے ہیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. ارے آپ نے 40 مار دیے, آئے تشریف رکھیے آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ مسئلہ ہو جائے. اوہو آپ نے 200 مار دیے, بھائی آپ تو ان سب سے بڑے اچھے ہیں, چلیں آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں, مذاکرات کر لیتے ہیں. ریاست ختم کریں, ایک دوسرے سے ہم لوگ بات چیت کر لیں گے, معاملات خود ہی حل کر لیں گے. ریاست کا کیا کام, فوج کا کیا کام, پولیس کا کیا کام, سرکاری اہلکاروں کا کیا کام. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے خطیب جامع مسجد عثمان غنی, بہت عرصے بعد عالم آن لائن کی محفل میں تشریف لائیں, ہمارے بڑے کرم فرمائے, بہت قابل احترام مولانا سید شفیع الرحمان صاحب. السلام علیکم. مزاج گرامی. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے مزاج. الحمدللہ. تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ سیکریٹری جنرل سنی اتحاد کونسل پاکستان حاجی محمد حنیف طیب صاحب ٹیلی فون لائن پر ہوں گے, اور ان کے ساتھ ساتھ صوبائی جنرل سیکریٹری شیعہ علماء کونسل علامہ سید ناظر عباس نقوی صاحب بھی ہوں گے. لیکن پہلے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, یعنی جو اس وقت ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں, کالز ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی ڈاکٹر عبدالحق بات کر رہا ہوں, میں پنڈی سے. جناب ڈاکٹر صاحب. عامر بھائی میں کوئی مفکر تو نہیں, کوئی نہ ہی میں مذہبی اسکالر ہوں, آپ علم رکھنے والے بندے ہیں, 2 علماء کرام بھی بہت بڑے آپ کے پاس تشریف فرما ہیں. جی. لیکن آج جو حالات پاکستان اور پوری دنیا کے ہیں, میں اس کو یہ جو آج جہاد اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو کیا اللہ کے نبی نے اس وقت جہاد کی جو باتیں تھیں وہ وضع نہیں کر دی کہ جہاد ان بنیادوں پر ہوگا کہ کسی مظلوم کو قتل نہیں کرنا, کسی درخت کو نہیں کاٹنا, کوئی جوان جس کی تلوار نیام میں ہو اسے قتل نہیں کرنا, جو مسجد میں پناہ لے لے اسے قتل نہیں کرنا. یہ کون سا جہاد ہے؟ مجھے اس جہاد کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ دین اسلام کو برباد کرنے کی بہت بڑی سازش ہے کہ یہ عام لوگوں کو قتل کرنا, نہتے لوگوں پر جا کے خودکش دھماکے کرنا یا انہیں قتل کرنا, یہ میرا آج پورے پاکستان کے بے شک وہ شیعہ علماء ہیں, بے شک وہ. بالکل ٹھیک ہے, یہ سوال تو سب کا ہی ہے, اور یہ بڑی مدتوں سے ہے, یہ آج نہیں اٹھا سوال, یہ تو بہت مدتوں سے ہے کہ ہم اس کو کیا نام دیں گے. لیکن اس وقت جہاد کا ہمیں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. جہاد بہت متبرک لفظ ہے. اگر کوئی اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب, اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مسلمان غلط کام کر رہے ہیں یا فلاں, تو اس میں مسلمان لفظ نہیں کہنا چاہیے, اس جرم کی مذمت کرنی چاہیے, اس دین کی مذمت نہیں کرنی چاہیے. تو جہاد کا اگر کوئی نام لے رہا ہے تو وہ جہادی تھوڑی ہو جائے گا. تو جہاد یہ نہیں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ دہشت گردی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ڈاکٹر طارق مجید محمد بول رہا ہوں حیدرآباد سے. جناب.
ڈاکٹر صاحب یہ پنڈی میں جو کل حادثہ ہوا جس میں اتنے بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اس سے پہلے آپ سدھی میں دیکھیں کہ وہاں پر پوری گاڑی جلائی گئی، 17 لوگ شہید ہوئے. یہ سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے اور ہمارے فیڈرل انٹیریئر منسٹر کلیم کرتے ہیں کہ امریکہ کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کرتی ہیں، 26 انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کرتی ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، ہزاروں بے گناہ شہید ہو گئے ہیں، تو گورنمنٹ کہاں ہے؟ گورنمنٹ کی ریٹ کہاں ہے؟ ایجنسیز کہاں ہیں؟ گورنمنٹ فنکشنریز کہاں ہیں؟ گورنمنٹ اتھارٹیز کہاں ہیں؟ یہ جو اربوں روپے ان کو ہمارے فنڈ سے، قومی فنڈ سے ادا کیے جا رہے ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیے لوگوں کے جذبات ہیں، ہمیں اب ان کی باتوں کو بھی سننا ہے. ہر آدمی اپنے زاویے سے اور اپنے نقطہ نگاہ سے بات کر رہا ہے. تو بھائی صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اب اس کو جہاد تو نہیں کہا جا سکتا، آپ بھی نہیں کہیں گے، اور یہ جہاد کا لفظ بھی کسی نے استعمال نہیں کیا. لیکن لوگ پریشان ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ہے کیا؟ آخر یہ کون سے حقوق کی لڑائی ہے جس میں وہ فروٹ بیچنے والے محنت کش انہوں نے کس کا حق مارا تھا؟ کس سے ان کی دشمنی تھی؟ کیا انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ وہ کوئی قانون بناتے ہیں، وہ کوئی قوانین کا نفاذ کرتے ہیں. وہاں جناب آپ نے امرود کی پیٹیوں میں بام فٹ کیے اور آپ نے فروٹ منڈی میں لوگ خریداری کر رہے تھے، صبح سامان لے کر جا رہے تھے، کوئی بیچنے کے لیے جا رہا تھا، کوئی شاید لینے، وہ سب مر. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی فتح مکہ کے بعد، جس کا حوالہ سوال میں دیا گیا، وہ ہدایات مسلمانوں کے لیے تھیں کہ آپ نے یہ ظلم نہیں کرنا، حتیٰ کہ عورت کو قتل نہیں کرنا، بچے کو قتل نہیں کرنا، جو اپنے گھر میں گھس کر اپنے اندر سے کنڈی لگا لے، یعنی ہمارے ساتھ مدافعت نہیں کر رہا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا. یہ ساری ہدایات مسلمانوں کے لیے ہیں. مگر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا ہمارے ہاں ہو رہا ہے، یہ مسلمان نہیں کر رہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی نہ یہ تعلیم ہے، نہ مسلمانوں کا یہ درس ہے، نہ مسلمانوں کی یہ فکر ہے، اور نہ اسلام ایسا چاہتا ہے. یہ یقیناً وہ ایک ہی شخص ہے یا ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، یہ ایک ہی طرح کی قوم ہے جو اسلام کی بھی دشمن ہے اور پاکستان کی بھی دشمن ہے، اور وہ اپنی دشمنی اسی طرح نکال رہی ہے. یہ کوئی بھی اس کا طرز عمل اسلامی نہیں. مگر قاری صاحب یہ تو کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ مسلمان نہیں کر رہے ہیں. کیا مسلمانوں نے حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا؟ کیا مسلمانوں نے مسلمانوں نے کوئی کام غلط ہی نہیں کیا دنیا کے اندر؟ جو ہے کربلا میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ، لیکن اس کو بھی آپ دیکھ لیں، مگر مسلمان تو تھے نا، اس کو بھی لوگ مسلمان نہیں سمجھتے. وہ نہ سمجھے، لیکن یہ تو مسلمان. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ طرز، اچھا بنو امیہ چلے چھوڑ دیے، بنو امیہ کی لاشیں نکال کر اور لٹکا دیں، وہ بھی تو مسلمان. میری منشا یہ تھی کہ یہ طرز اسلامی نہیں ہے. ہاں طرز اسلامی، اسلام اس طرز کا حامی نہیں ہے، طرز اسلامی نہیں، اور اسلام نے یہ فکر نہیں دی. یہ بات صحیح ہے، یہ بات. اب جو شخص بھی ایسا کر رہا ہے وہ اسلامی فکر کو، اسلامی طرز کو پس پردہ کر کے بالکل ٹھیک ہے اپنا یہ طرز. یہ بات آپ کی صحیح. اب یہ بات سمجھ میں آئی نا، میں سمجھا آپ نے کہی تو یہ تو مسلمان ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ کے پینل میں جو درویش حضرات تشریف رکھتے ہیں انہیں بھی آداب پیش کرتا ہوں. جی. محسن بھوپالی کا ایک شعر ہے کہ زندگی، محسن کا بھوپالی کا کہ زیست ہمسائے سے کوئی مانگا ہوا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا. آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت ہمارے وطن عزیز میں موجودہ حکومت کے اندر جو کابینہ میں لوگ موجود ہیں، مجھے بتائیں کہ ان میں کون سے وہ لوگ ہیں جو اسلامی تدبر، فکر، خیال رکھتے ہیں، اور یہ کیا نہیں سمجھتے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ طائف میں جب ان کے اوپر ظلم و ستم اور سنگ باری کی گئی تو انہوں نے سب کو معاف فرما دیا. یہ کون سے اسلام کے علم بردار بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پر ان غریب لوگوں کو، ایون امیر ہو غریب ہو کوئی ہو، کسی کی جان لینا، کسی کو مار دینا، کسی کو نیست و نابود کر دینا، ظلم و استبداد کی اس دھینگا مشتی میں موجودہ وزراء جو خواجگان طبقہ ہے، ان کی گفتگو کا محور ظلم اور بربریت نہیں، فقط پرویز مشرف ہیں. جیسے پرویز مشرف نے میں نے دل دیا،
میں نے جان دی میری آہت تو نے قدر نہ کی، کسی بات کو جو کبھی کہا اسے چٹکیوں سے اڑا دیا، کیا اس نے وطن عزیز کی خدمت نہیں کی 40 برس؟ یہ جو نہیں، ہم نے تو سبھی بھلا دیا نا، ہم نے تو سبھی بھلا دیا، ہم تو سب کچھ بھول گئے کہ پرویز مشرف پہ پیچھے تو ہم ایسے پڑ گئے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب الانسان مرکب من الخطا والنسیان، اگر مشرف صاحب سے بھی کوئی کوتاہی سرداد ہوئی ہے تو انہوں نے ایک بار نہیں متعدد بار اس چیز کا اظہار کیا ہے، بھائی ان کی جان کو چھوڑو، ان کو معاف کرو، اسے ضعیف والدہ کی طرف جانے دو۔ کیا یہ اسلام نہیں کہتا کہ اپنے والدین کی طرف کسی کو جانے دو، اس کو پکڑا ہوا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس حکومت کے اندر ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے ہماری افواج پاکستان بار بار متنبع کر رہی ہے۔ ابھی شریف صاحب نے، راحیل شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو، ان بدماشوں کو، اور گنڈوں کو، ان لٹیروں کو، ڈاکوں کو، قاتلوں کو پہلے اتنا جلدی کیوں چھوڑ دیا ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ محسن بھوپالی صاحب کا ویسے ایک اور بھی شعر ہے، بلکہ 2 اشعار ہیں کہ سر پر چڑھ کر بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ، اور پیڑ بنے خاموش کھڑے ہیں کیسے کیسے لوگ، اور نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ، فرمائیے۔ سر میں پشاور سے بات کر رہا ہوں جناب۔ میرا عرض یہ ہے سر کہ جو مذاکرات پہ جو تنقید ہو رہی ہے، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، یا جو پاکستان کے جو کچھ چند عوام میں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہی ہے، ڈرونگ ہے، اس سے کچھ نہیں نکلنے والا، لیکن پچھلے 1 مہینے سے جو جذبندی ہوئی ہے تو ہمارے صوبے میں، خاص کر پشاور شہر میں اور ہمارے گرد نواح میں کافی امن و امان ہے۔ یہ طالبان جو ہے، یہ جو لوگ ہیں، دہشت گرد ہے، انتہا پسند ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ایک طاقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کو ہمارے سارے جو ایجنسیاں یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، حکومت بھی تسلیم کرتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے صوبے میں کافی امن و امان ہے۔ برائے مہربانی میں اس لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس مذاکرات کو کامیاب کرنے دے۔ اس مذاکرات جو حکومت کر رہے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کافی ادھر امن و امان ہے اس کی وجہ سے، جس وجہ سے ہمارے روزگار ہے، ہمارے سب کچھ تباہ ہوئے تھے، ہم جنازے اٹھا کے تک گئے تھے، اب تھوڑا سا ہمیں سکون آ گیا ہے۔ جی بہتر بھائی، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہے۔ ہم سید شفیع الرحمان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کے اسی موقف سے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ پشاور سے، اب ظاہر ہے ان کا بھی ایک، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ لاشیں اٹھا کے تھک گئے تھے، حالانکہ بھول گئے ابھی جنگ بندی کے بعد بھی 3 واقعات پشاور میں ہی ہوئے ہیں بڑے، لیکن چلیں وہ ان کا کہنا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ طاقت ہے، ان کی طاقت کو تسلیم کریں اور ان سے بات کریں۔ یہ عوام کی طرف سے ایک رائے یہ بھی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بات اصل میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب، حکومتی ریٹ وہ سب سے بڑی طاقت ہے جی۔ اگر وہ اپنی جگہ موجود ہو، برقرار ہو، تو پھر کوئی طاقت بھی سر ابھارنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ کہتے ہیں کہ کمزوری جو ہے وہ جارحیت کو دعوت دیتی ہے۔ ہم اندر سے کمزور ہوئے تو بیرونی قوتوں نے ہم پر غلبہ حاصل کیا۔ تو سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ ہماری صفوں میں یہ کمزوری کیوں آئی کہ ایک طاقت سر اٹھا کر کے کہہ رہی ہے کہ میں ایک طاقت ہوں، مجھے تسلیم کرو۔ اور اگر ہم نے ان کو یہ موقع دے دیا تو ظاہر بات ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ہر حربے اور ہر صورتحال سے نمٹنا پڑے گا، اور نبرد آزما ہو کر کے ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہے۔ جیسے آپ کے پاس کالیں آ رہی ہیں، اب لوگوں کی فکر اور سوچ اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ تسلیم نہیں کر رہا، اور اگر 2 دن چین اور سکون کے مل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی غنیمت ہے۔ صحیح۔ کیوں آئی اس نہج پر یہ کیفیت؟ تو ہمیں اس کا سدباب پہلے سے کرنا چاہیے تھا، نہیں ہوا تو اس کا تدارک کرنے کے لیے اگر حکومت، ظاہر بات ہے وہ ہمارے ایک محاورہ ہے نا، قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، حکومت اگر کوئی فیصلہ کر رہی ہے تو اس کے وسائل، اس کے ذرائع اور اس کی انٹیلیجنس اتنی وسیع ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ درست۔ اگر وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک فیصلہ کر رہی تو ہمیں اس کے لیے تعاون بھی کرنا، کیونکہ حکومت بہرحال ہماری ہے، اچھی ہے یا بری ہے، توقعات ہمیں اس سے بہتر کی رکھنی چاہیے۔ حالات نے تو ہماری توقعات کو بالکل اکھاڑ کے پھینک دیا، اب تو کچھ بھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ توقع رکھنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حاجی محمد حنیف طیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، سیکریٹری جنرل سنی اتحاد کونسل پاکستان اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹی کے سربراہ ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کرم، دعاؤں کا محتاج۔
انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. حاجی صاحب یہ تو حالات بڑے عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں, تو اب ایک نیا گروپ آ گیا ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی, اب ان سے بھی بات کیا کریں گے ہم, اب کیا کریں, کیا سب سے بات چیت کرنا شروع کر دیں؟ حکومت کا رویہ تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ جو بھی زیادتی کرے گا, قتل و غارت گری کرے گا, انسانی لاشوں کے فرقچے اڑائے گا, اس سے بجائے نمٹنے کے بجائے اس کے مقابلے میں قانون نافذہ کو استعمال کرنے کے ان سے مذاکرات کیے جائیں گے, اور اسی مذاکرات کے دوران ہمارے قیمتی جانیں, ہمارے عام افراد, پولیس والے, فرنچر کانسٹیبلری والے, فوج کے افراد شہید ہوتے رہیں گے. تو یقیناً یہ حکومت کے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. جب سے مذاکرات کے نام پر گفتگو شروع ہے, میجر جنرل ثناء اللہ عباسی, ثناء اللہ نیازی کو شہید کر دیا گیا. عیسائیوں کے چرچ میں پشاور میں بہت بڑا دھماکہ مذاکرات کے نام پر ہوا, پھر بعد میں دونوں کو ایڈمٹ بھی کیا گیا کہ یہ واقعہ ہم نے ہی کیا ہے. اس کے بعد بھی حکومت کی آنکھ کھولی نہیں ہے, پتہ نہیں کہ کہاں یہ ملک جا رہا ہے. لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں حاجی صاحب کہ بے گناہوں کو مارنا شرعاً حرام ہے, آج انہوں نے کہا ہے. نہیں, وہ اصل میں پہلے تو انہوں نے پہلے ہر واقعے کے بعد ان کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا تھا کہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے تھے. تو کیا بے گناہوں کو مارنا شرعاً حرام ہے, تو وہ کیا بے گناہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید بے گناہ نہیں تھے؟ نہیں حاجی صاحب, وہ تو پہلے کی بات ہے نا, پہلے تو سب جائز تھا نا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, پہلے تو سب جائز تھا. ہاں اب تو اب حالات بدل گئے ہیں نا, آپ سمجھیں, اب حالات بدل گئے ہیں, اب سب چیزیں سمجھ میں آنے لگی ہیں. ہاں حالات بدلنے سے فتویٰ بھی بدل جائے. جی ہاں جی ہاں جی, یہ آپ کو تو پتہ ہے نا, یہ ہو جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں, صلی معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس مشکل مرحلے سے نکالنے کی اس حکومت کو سمجھ اور سوجھ بوجھ عطا فرمائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس صورت حال میں حکومت کا اگر کوئی پولیٹیکل ویژن ہوتا تو آل پارٹیز کانفرنس جس سے پہلے یہ اوکے کروایا تھا, جی, ان کو دوبارہ بلا کر ان کو بٹھا کر بتاتے کہ یہ واقعات تو مسلسل ہو رہے ہیں, اب آپ کی کیا رائے ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد حنیف طیب صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کی طرف ایک سوال لے کر بڑھوں گا کہ پہلے جو کہا جاتا رہا وہ درست تھا یا اب جو کہا جا رہا ہے وہ درست ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ خلا بازی نہیں ہے؟ لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.